السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت کے ساتھ درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنے خوش نصیب ہو کہ پیاس بڑھی اور سمندر آ گیا۔ اسے اشرف کا کرم کہوں یا سید الاولیاء کی عطا کہوں یا غریب نواز کی نگاہ کرم کہوں۔ آج ہم سب دامن پھیلائے یہاں موجود ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بڑوں سے لیا جاتا ہے اور ایک چیز اور جان لیں کہ جب غلامی سچی ہو تو سلطنت بڑی مضبوط ملتی ہے۔ کوئی تقریر نہیں کرنا، بس حضرت کی موجودگی میں کچھ لب کشائی کی جسارت کر کے میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی دعا لے لوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ مجھے ہند سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ 1400 سال پہلے آقا کریم نے کیا فرمایا کہ ربانی خوشبو آتی ہے ہند سے۔ آج دیکھو خواجہ ہے، ہمارا اشرف ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اس سرزمین پر بھیجا اور ہندوستان اس معاملے میں خوش نصیب ہے۔ تارک السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بادشاہت کسے کہتے ہیں کہ چوچے میں جا کے دیکھا۔ آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیوانے بھکاری بن کر نیچے بیٹھے ہیں اور آستانہ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اشرف بادشاہ بن کر دنیا کو بڑھا ہے۔ اشرف کا کرم ہوا ہندوستان اور کرم ایسا کہ آج تک کرم ہے۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 19 سال تک، کتنے سال؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو چھپ چھپ کے پیا۔ کتنے سال؟ چھپ چھپ کے پیا۔ وہ سمجھ رہے تھے میں چھپ کے پی رہا ہوں، مگر میرا مخدوم دیکھ رہا تھا دیوانے کی دیوانگی کیا ہے۔ 19 سال پیتے رہے، ایک دن عطا کرتی ہے۔ 19 سال تم نے پانی پیا، بیٹھو، ہاتھوں کو اٹھائے، دعا کی یا اللہ، اس نے 19 سال تک میرے بچے ہوئے وضو کے پانی کو پیا ہے، مولا اس پانی کی برکتیں اس کی اولادوں میں عطا فرما۔ آج آپ دیکھو ایسا نہیں لگتا کہ
خطیب اعظم بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے محدث اعظم کا کرم بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے کہ مخدوم اشرف کی عطا بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ولیوں نے جب اپنا کرم دکھانا چاہا تو کبھی غریب نواز نے سنجر کو چھوڑ کر ہندوستان میں قدم رکھا، کبھی مخدوم سمنانی نے سلطنت کو ٹھکرا کر ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، جب ولیوں سے جڑ جاتے ہو تو کچھوچھا دور نہیں رہتا، دل دھڑکتا ہے، اور میرا مخدوم اپنی اولاد کو ہمارے سامنے عرس رفائی ہے، سید الاولیاء عرس رفائی۔ اب کرم دیکھو سرکار رفائی کہ اپنے عرس میں مخدوم کی اولاد، جیوانی نے نہیں بلایا، اشرف نے بھیجا ہے، رفائی نے بلایا ہے۔ اور خطیب اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، نبی رہ محدث اعظم ہند، جن کا دادا بے مثال، جن کے والد بے مثال، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنی دور بیٹھ کر بھی یہ جو ولیوں کا فیض ہمیں مل رہا ہے، یہ کرم ہے آل رسول کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں 2-3 شعر بول کر بس حضرت کے حوالے مائل کروں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اللہ، یہ لوگ بڑی بڑی بحثیں نہیں کرتے، ایک لائن لکھتے ہیں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس لکھ دیا تیری نسل پاک، سبحان اللہ، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، ذرا سر گرانا۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بات کلیئر کر دی کہ فاطمہ کا لال کہیں بھی ہو وہ بیٹھے گا، تم دیدار کرو گے اور نور علی کا جلوہ تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے کہا کسی نے کہ ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی، ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی، ملتی ہے تو پھر حسب ضرورت نہیں ملتی۔ اور جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی۔ اور شعر لے لو، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دیوار ڈھلان کے نہیں جاؤ گے، گزرنا دروازے سے ہی پڑے گا۔ تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، اے لوگوں صرف کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اور منزل نہیں، منزل کے نشان تک نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، منزل نہیں
منزل کے نشان تک نہیں ملتے جب تک کسی سید کی قیادت نہیں منزل نہیں، منزل کی یہ نشان تک نہیں ملتے جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی. اور یہ شعر اپنے دل و دماغ میں رکھ لو کہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں. سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. ہم پہ کرم ہے امام احمد رضا کا، ہم پہ کرم ہے سرکار رفاعی کا، ہم پہ کرم ہے غریب نواز کا، ہم پہ کرم ہے مخدوم اشرف کا کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر ہمارے دل میں رسول کی آن ہے. حضرت پہلی بار ساؤتھ افریقہ ہے، بتا دو اپنی سماعت کے انداز سے کہ سچے عاشق رسول ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، صحابہ کے غلام ہو، اولیاء پر جان دینے والے ہو. اور اسی کے ساتھ خطیب اعظم آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ مجمع سے کوئی اٹھے اور حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کی چھاؤں میں کرے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، غلام رسول کے غلام. خطیب اعظم، خطیب اعظم، نبی رہے محدث اعظم، نبی رہے محدث اعظم. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ درود پاک. نعتیں بھی اچھی نہیں، باتیں بھی اچھی نہیں.
محفل بھی اچھی ہے. جب محفل اچھی ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ بھی اچھے ہیں. مجھے تو ایسا محسوس ہوا. سبحان اللہ. میری اپنی فیلنگ ہے. میں گجرات میں اس میں بھی بلوچ اور ضلع مجھے کبھی دیاگرا نظر آتا ہے, سبحان اللہ. نظر آتا ہے, کہیں کمبولی گاڑیاں منی پور سیدوا کالج. یہ سلسلہ شروع ہے سورت تک گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ اب سورت میں بھی عظیم شخصیتیں ہیں. وہ وہاں کا فیضان ادھر سے چلا ادھر آیا. آج کی بڑی پاکیزہ محفل ہے. سبحان اللہ. ابھی کچھ گوشے شوشے مولانا جامی صاحب آپ کے سامنے انہوں نے رکھے. بس اسی پر میں بھی حاشیہ چڑھاؤں گا. متن ان کا ہے اور اپنے متن کی انہوں نے شرح بھی کی, لیکن حاشیہ نگاری کا جو کام ہے ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں آج وہ کروں. سبحان اللہ. مولانا جامی نے جام دلایا. سبحان اللہ. رفاعیت کا, قادریت کا, چشتیت کا, صوفیت کا. اور ایک بات میں آپ سے کہوں کہ جتنے بھی سلاسل نام الگ الگ, نام الگ الگ مگر کام ایک. سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں کا بھی نام الگ الگ ہے مگر سب کا مشن ایک ہے. سبحان اللہ. سب کا وقت ایک ہے, سب کا کام ایک ہے, اور سب نے ایک ہی کام کیا کہ اپنے چاہنے والوں جو ان سے جڑے اپنے چاہنے والوں کو منزل تک پہنچایا. منزل تک پہنچایا. اور ہماری منزل, سب کی منزل, پوری جماعت اہل سنت کی منزل صرف ایک ہے کہ حضور کا قرب ہمیں مل جائے. حضور کا قرب ہمیں مل گیا, اس لیے کہ حضور کا قرب مل گیا تو خدا کا قرب مل گیا. بے شک حضور سے قریب ہو گیا اور رب سے قریب ہو گیا. جو حضور کا بن گیا وہ رب کا بن گیا. رب بھی یہی چاہتا ہے, اس کی مشیت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تم میرے محبوب کے بنو. جو بھی صورت محبوب کے بنو, جو بھی طریقہ میرے محبوب کے بنو. بن گئے تو میرے بن گئے. اس لیے آپ مجھے بتائیں جتنی نعمتیں, برکتیں, سعادتیں, رفعتیں, شوکتیں, عظمتیں, الفاظ بھی کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو جو کچھ ملا ذریعہ کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وسیلہ کون ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جو بھی کچھ ملا ہے, چاہے عبادتیں ملی ہوں, چاہے زندگی ملی ہو یا شعور بندگی, سب مصطفیٰ سے. ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, دیا کس کو, کس کے وسیلے سے ملا؟ اچھا یہ بتاؤ, قرآن ہم پڑھتے,
یہ حافظ قرآن، ابھی میں نے آج سلطان بابو مسجد میں ایک حافظ سبحان میں نے دستار سبحان اللہ، سبحان ایک دستار میں نے باندھی، تو حافظ ہو گیا، اللہ، قرآن پڑھا اس نے۔ آپ بھی حافظ ہیں، یہاں بھی بہت سارے حافظ ہیں۔ یہ جو قرآن آپ کے پاس پہنچا، ذریعہ کون؟ وہ صرف ایک ذات ہے۔ اگر وہی وسیلہ نہ ہوتا تو ہم تک کچھ نہ پہنچتا۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ہیں، مگر یہ دولت جو ہمیں ملی ہے ذریعہ کون؟ سبحان اللہ، بے شک۔ پریشانی کیا تھی، ذرا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں حاشیہ چڑھاؤں گا، اب دیکھیے حاشیہ ہے۔ ہم فرشی، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں سب عرشی ہیں۔ فرشی آیتیں عرشی، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہ یہاں آ نہیں سکتے، تو اب ہم کو ملے تو کیسے ملے؟ ہم جا نہیں سکتے، آیتیں آ نہیں سکتے، اب خدا کا کلام ہم تک پہنچے کیسے؟ تو ضرورت ہوئی ایک ایسے وسیلے کی، ضرورت ہوئی ایک ایسے واسطے کی کہ جس کا جسم فرشی ہو، روح عرشی ہو۔ محمد رسول اللہ، تو اس واسطے کی ضرورت تھی، واسطے کی ضرورت تھی، اسی لیے خدا نے پہلے اس واسطے کو بھیجا۔ بعد میں نبی پہلے، قرآن بعد میں، مصطفیٰ پہلے، یعنی وسیلہ پہلے آیا، پہلے آئے، قرآن بعد میں۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ قادر مطلق ایسا بھی وہ کر سکتا تھا، قرآن پہلے نبی بعد میں؟ اگر قرآن پہلے بھیجتا نبی کو بعد میں، مگر نہیں، نبی پہلے قرآن بعد میں۔ دشواری کیا کہ اگر رسول بعد میں آتے، قرآن پہلے آتا تو قرآن سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ قرآن الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے پورا قرآن اپنے محبوب کو سکھایا، ہے نا؟ مطلب تعلیم اور ہے، ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہے اعلام۔ اعلام کے معنی بتانا اور تعلیم کے معنی سیکھنا، فرق ہے۔ ہم نے کچھ آپ کو بتایا، یہ ضروری نہیں اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھ سکیں۔ ہم نے بتایا، کچھ کو یاد رہا، کچھ کو نہیں یاد رہا، ہے نا؟ تو یہ اس میں امکان ہے، اعلام میں یاد نہ ہے، مگر یہ امکان تعلیم میں نہیں ہے۔ سکھایا اور وہ بھی قرآن رب نے سکھایا۔ اب بتاؤ کون سا ایسا علم ہے جو قرآن میں نہیں، کون سا ایسا فن ہے جو قرآن میں نہیں؟ آپ ذرا سا سوچیں، تعلیم کی جہاں تک بات آتی ہے تو اور بھی انبیاء کرام
حضرت آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء کلها، وہاں بھی علامہ کا لفظ آیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت خضر کے لیے وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے خضر کو علم سکھایا. حضرت داؤد کے لیے ہم نے انہیں زرہ بنانے کا علم سکھایا ہے نا. کسی کو یہ علم دیا، کسی کو وہ علم دیا، لیکن اپنے پاس سے خضر کو علم دیا. حضرت داؤد کو ہم نے زرہ بنانے کا علم، وہاں بھی علمنا کا لفظ ہے، ہم نے سکھایا. لیکن جب محبوب کی بات آئی تو وہاں ایک ایک کی بات نہیں ہے. الرحمن علم القرآن، سارا قرآن سکھایا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سارے علوم کا جامع ہے. جب سارے علوم کا جامع ہے تو معلوم ہوا جتنے علوم ہیں وہ علم مصطفیٰ میں ہے. حضور یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، حضور وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. ارے بھائی جب قرآن پورا سیکھ لیا مجھے بتاؤ وہ کون سا علم ہے جو قرآن سے باہر نہیں ہے نا. تو یہ سمجھ لو جب علم قرآن سے باہر نہیں ہے تو علم مصطفیٰ کے علم سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے. فرماتے ہیں بات میں نے حاشیے کی تھی، فرماتے انی ارا ما لا ترون. میں اسے دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. کیا رویت ہے، کیا سماعت ہے، کیا بات ہے. امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس حدیث پاک کی وضاحت کر دی. دور و نزدیک کے سننے والے نزدیک کے سننے والے وہ گانے والے وہ سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے، میں اسے دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے. رسول کی رویت بھی بے مثال، نبی کی سماعت بھی بے مثال ہے نا. سنو ہم جوہانسبرگ میں آئے مگر نبی کی نظر میں ہے. ہم ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں آئے مصطفیٰ کی نظر میں ہے نا. تو بندے مومن نبی کی نظر میں تھا، ہے، رہے گا، رہے گا. اگر وہ مومن ہے کی نظر میں ہے. حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہم جو کچھ کلام کر رہے حضور سن رہے ہیں. یہی عقیدہ اہل سنت ہے. حضور دیکھ بھی رہے، حضور سن رہے ہیں، میں اسے سنتا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. معراج کی رات اللہ کے رسول جب سفر کرتے ہوئے جنت کا معائنہ فرمانے کے لیے جبریل ساتھ میں جنت پہ پہنچے، سب دیکھا، مختصر واپس ہوئے تو حضرت بلال سے ملاقات ہوئی. کہا بلال یہ بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی بدولت میں نے معراج کی رات جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کی آہٹ سنی. انی سمعت دفا علیک بین یدی الجنہ. انی سمعت مطلب میں نے سن لیا، سنوں گا نہیں. میں نے سن لیا جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کی آہٹ ہے نا. تو حضرت بلال فرماتے اللہ کے رسول میں تو ایسا کچھ نہیں مگر ایک
کام بڑی پابندی سے کرتا ہوں. جب 2 رکعت نماز میں پڑھتا ہوں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو کی نیت سے. اب دیکھیے تحیت الوضو، اب اس کی بھی کتنی بڑی عظمت ہے. میں نے سن لیا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، کبھی موقع ملے گا اس پر بھی روشنی ڈالوں گا. میں نے سنا تمہارے نالین کی آہٹ اپنے آگے. ایسا واقعہ ہوا نہیں، ہوگا. ایسا واقعہ ابھی ہوا، ہوگا. کب ہوگا؟ ابھی تو قیامت آئے گی. ہے نا، ابھی حشر کا میدان، حساب کتاب، اس کے بعد چلنے چلانے کی بات. تو اس مقام پر علماء یہ اچھا یہ بتائیے اب یہ کب ہوگا؟ لاکھوں کروڑ، اب یہ سمجھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں برس بعد جب اللہ کی مرضی ہوگی. یہ واقعہ ہوا نہیں، ہوگا. واقعہ ہوا نہیں، ہوگا. اور کب ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں سال بعد. اس پیدا ہونے والے واقعے کو حضور فرماتے ہیں میں نے سن لیا. میں نے سن لیا. سماعت مصطفیٰ پر قربان جاؤ. لاکھوں کروڑوں برس بعد یہ واقعہ ہوگا، مگر لاکھوں کروڑوں برس بعد میرے مصطفیٰ نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن لیا. سن لیا. لاکھوں کروڑ برس بعد پیدا ہونے والی آواز کو جو نبی سن سکتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کے درود و سلام کو نہیں سنے گا. نبی سنتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، نبی سنتے ہیں، ہم نعت پڑھتے ہیں، نبی سنتے ہیں، ہم کا کلام کرتے ہیں، نبی سنتے ہیں، ہم جب جب گنگناتے ہیں. بات یہ ہے سنیو تم بھی سنو. بات یہ ہے ارے مدینہ دور ہے، مدینے والے مدینے والا دور نہیں ہے. بات رب کے ارشاد کی ہے. اگر راشد کی بات ہوتی تو کٹ جاتی یا کاٹ دی جاتی. اب تو یہ کٹنے کا زمانہ ہے، مگر یہ راشد نہیں بول رہا ہے، رب کا ارشاد بول رہا ہے. النبی اولا جان سے زیادہ قریب. اس میں بھی کئی قول ہے، کئی تفسیر ہے، مگر میں آج اسی کو لیتا ہوں. ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب. ایمان والوں کی جان سے. حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیے تو جان تو خود ہی جسم سے بہت قریب ہے. یہ سارا کمال جان ہی کا ہے. زبان چل رہی ہے، یہ جان کا کمال ہے. جس کو آپ روح کر لیجیے. یہ انگلیاں حرکت کر رہی ہے، یہ جان کا کمال ہے. پیر کام کر رہے، جان کا کمال. آپ کان کام کر رہے ہیں، جان کا کمال. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے اگر یہی جان ہے، روح ہے، روح بدن میں ہے، آنکھیں ہیں دیکھ
دیکھیں گی، کان ہے سنیں گے، ہاتھ ہے حرکت کریں گے، زبان ہے بولے گی، دماغ ہے سوچے گا. لیکن یہی روح نکلی تو کیا آنکھ بھی چلی گئی، کان بھی چلے گئے، دماغ بھی چلا گیا، ہاتھ بھی چلا گیا، پاؤں بھی، سارا بدن موجود. جب تک روح تھی جسم کا ایک ایک حصہ کام کر رہا، روح نکلی تو کیا کہتے ہیں اب یہ جسم بے جان ہو گیا. آنکھ ہے دیکھتا نہیں، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ نہیں دیکھتی تھی، آنکھ کے پیچھے سے سبحان اللہ نہیں سنتا تھا، پر روح کی پہریداری جسم کے حصے پر وضو پر روح کی پہریداری تھی. سارا جسم اور بدن کام اشہد ان لا، تو ہمارے جسم میں جو جان ہے وہ تو خود بہت قریب ہے، مگر ایک بات بتاؤں، ہمارے بدن میں جو جان ہے اس جان کی جان بھی میرا نبی ہے. اس جان کی جان بھی میرا نبی ہے. جو اگر وہ جان نہ ہوتی تو یہ جان نہ ہوتی. سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ جان نہ ہوتی تو یہ سارا جان. جان کی برکت ہے، جان بھی ہے، جہان بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، حق کا فیضان ہے. ایک بات بتائیں، اب مثال سے سمجھاؤں. ہمارے پیر میں چوٹ لگ جائے روح کو خبر ہوگی کہ نہیں؟ کان میں درد روح کو خبر، آنکھوں میں تکلیف روح کو خبر. بولتے نہیں بھائی روح، بھائی آنکھ میں تکلیف ہو رہی، سر میں درد ہو رہا، روح کو خبر، روح کو خبر. وہ روح ہم سے قریب ہے، لیکن جو ہماری روح کی بھی روح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بدن سے ہماری جان قریب اور ہماری جان سے کی جان مصطفیٰ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر میں چوٹ لگے تو روح کو خبر ہو جائے؟ وہ نبی جو ہماری جان کی جان ہے، سنو، امتی تڑپے نبی کو خبر نہ ہو، امتی بلکے نبی کو خبر نہ ہو. جبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال کار میں ممکن نہیں کہ خیر پسند. حضور کی نظر میں سرکار ہمیں دیکھ رہے، بس ایسا بتائے اب جب نظر میں ہیں تو اب ہمارے لیے فکر کی کوئی بات نہیں. ہم تو نظر میں ہیں، ہم تو نظر میں ہیں. اب اگر آپ ہماری، ہم تو نظر میں ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نظر میں کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں، نظر میں ہے. اب جب نظر میں ہے تو جس کی نظر میں ہو بڑا بہت بڑا ہے نا. وہ ایک بات بتاؤں، جس کی نظر میں ہے وہ ایسی شان والا ہے، ایسی عظمتوں والا ہے کہ وہاں سوال بھی نہیں کیا جاتا. والد گرامی حضور مفکر ملت، مجھے ایک مقطع یاد آ گیا. یہ بارگاہ رسالت مآب ہے انور، یہاں مجالے سخن بھی خطا لگے ہیں. مجالے سخن بھی خطا، رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر سوال نہیں کیا جاتا، انتظار کیا جاتا ہے کب ملے گا وہ بارگاہ ہے جہاں سوال کیا جائے. مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے جہاں سوال کی ضرورت نہیں ہے، جواب کا انتظار کرو. اب اس پر ایک واقعہ میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں. حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں گئے، تھوڑی دیر تک گئے، حضور کا چہرہ دیکھتے رہے.
سوال دل میں تھا, زبان پہ نہیں آیا. کچھ پوچھنا چاہتے تھے, پوچھنے کے لیے گئے. جب حضرت عباس لوٹنے لگے تو سرکار نے فرمایا یا عمو حل لکا من حاجتک, چچا جان کون سی حاجت لے کر کے آئے تھے؟ آپ نے پوچھا بھی نہیں, واپس ہو رہے. کہا یا رسول اللہ ایک بات تھی. کہا پوچھا کیوں نہیں؟ کہا پرانی بات تھی, وہ بھی آپ کی عمر شریف 40 دن کی تھی. 40 دن کی تھی. ایک واقعہ میں نے دیکھا. تو کہا پوچھا کیوں نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں پوچھا کہ 40 دن آپ کی عمر تھی, عمر شریف. پتہ نہیں وہ 40 دن والی بات آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو, اس خیال سے نہیں پوچھا. تو سرکار کیا جواب دیتے ہیں؟ جان جب 40 دن والی بات کو آپ امتی ہو کر نہ بھول سکے نبی بھولتا نہیں ہے. نبی کی شان یہ ہے بھولے ہوئے کو یاد چچا جان بتائیے 40 دن والے. کہا یا رسول اللہ 40 دن آپ میں نے کیا دیکھا؟ رأیت کا تخاطب القمر, میں نے یہ دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں. 40 دن کیا سرکار کی شان, 40 دن اور چاند سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہا بات ایسی تھی چچا جان کہ مجھے جھولے میں پنگھوڑا, جھولا ہوتا ہے, اس میں بچوں کو لٹا دیتے ہیں اور ماں باپ جو ہے اس کو باندھ بھی دیتے ہیں کہ بچہ گرنے نہ پائے. مجھے پنگھوڑے کے اندر لٹا کر کے باندھ دیا تھا. باندھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. جب تکلیف ہوئی میں نے رونا چاہا تو چاند مجھ سے کہتا تھا اے اللہ کے رسول رونا چاہتا, رونے کا ارادہ تکلیف کی وجہ سے. تو چاند بار بار مجھ سے کہتا تھا یا رسول اللہ رونا مت, رونا مت آقا, رونا مت. اس لیے کہ اگر آپ روئے اور آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر ہریالی نہیں. حضور آگے کیا فرماتے ہیں چچا جان, یہ تو اس وقت کی بات آپ نے کی جب میں ماں کے پیٹ سے باہر اس عالم میں سفلی میں آ گیا. میری 40 دن کی عمر تھی. وہ بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. میں آگے کی بات بتاتا ہوں. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر قلم الہی کے چلنے کی آواز سننا. کیا سماعت مصطفیٰ ہے, کیا بصارت مصطفیٰ ہے, کیا رویت مصطفیٰ ہے. دوستو میرا نبی دیکھے تو دیکھنا بے مثال, سنے تو سنا. ارے ذات بھی بے مثال, صفات بھی بے مثال, خوبیاں بھی بے مثال, کمالات بھی بے مثال. تو یہ اب یہ واقعہ کیا, وہ میں گھر چلتا ہوں انی سمیت ہوں, میں نے سن لیا. علماء فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جانے کا, اب حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انبیاء میں ہوں جو جنت کا دروازہ کھولوں گا, جنت میں جاؤں گا. اور امت پہ سب سے پہلی میری امت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ. اسی لیے آپ اپنے کو ہلکے بنا دیجیے گا, ہے نا. پچھلی جو امت ہے وہ صرف امت, ایک نقطے کی طرف آپ کو ذہن میں آئے گا. پچھلی جو امتیں ہیں صرف امت, آپ صرف امت نہیں ہے, خیر ہے نا. جیسے میرا نبی انبیاء میں خیر الانبیاء, ایسے اس نبی کی امتوں میں خیر الامت. اب آپ دیکھیے حضور کس شان سے جائیں گے تو علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں. حضور اپنی اونٹنی پر سوار, اس پر اونٹنی پر, اور اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں. حضور اپنی اونٹنی پر
اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ چل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے بلال لگام پکڑے ہیں چل رہے ہیں. اب جنت میں داخل ہو گئے. ظاہر سی بات ہے جب داخل ہوں گے تو چلیں گے نا. اور حضور اونٹنی پر ہیں, بلال لگام پکڑے ہیں. یہ واقعہ ہوگا جب بلال آگے ہو گئے چلیں گے. جب چلیں گے تو آواز ہوگی, اور جب آواز اس پیدا ہونے والی آواز کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں انی سمیت ہو. اچھا ایک بات بتاؤں, حضرت بلال جنت میں چل رہے ہیں ہے نا. واقعہ تو یہ, مگر میں جو سمجھتا ہوں یہ چل نہیں رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں. لگام چھوڑ کے دکھائیں. سبحان اللہ. کیا دیکھیے یہاں بہت ساری نسبتیں جمع ہو گئی, کئی نسبتیں. حضور اپنی اونٹنی پر, اب حضور کا فیض چلا اونٹنی تک, اونٹنی سے فیض چلا لگام تک, لگام سے فیض چلا بلال تک. بلال کے ہاتھ کو جو نسبت لگام سے, لگام کو نسبت اونٹنی سے, اونٹنی کو نسبت رسول سے. نسبتوں کی خوبیوں کو وہی سمجھے گا جو اہل نسبت ہوگا. نسبت والا ہوگا وہی سمجھے گا جو رفاعی ہوگا, وہی سمجھے گا جو قادری ہوگا, وہی سمجھے گا جو چشتی ہوگا, وہی سمجھے گا جو اشرفی ہوگا, وہی سمجھے گا جو ساگری ہوگا. یہ سلسلے سے جو جڑے ہیں وہی سمجھے گے. نسبتوں کی برکتیں کیا ہوتی ہے, اس کا فیضان کیا ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے حضرت بلال لگام چھوڑ دیں تو ایک قدم نہیں چل سکتے, نہیں چل سکتے. حضرت بلال پکڑے اور ایسا مضبوطی سے پکڑے ہیں کہ چھوڑ, اگر آپ سوال بھی کیجئے حضور تھوڑا سا چھوڑ, نہیں یہ چھوڑنے والی چیز ہے. پکڑے اب چلیں گے. گویا وہ پائلٹ کا کام کر رہے ہیں, وہ سرکار کا پائلٹ. اصل میں اگر دیکھیے تو گئے تو سب حضور ہی گئے. پائلٹ آگے آگے آئے مگر اس کا جانا شمار نہیں ہوتا. اس کا جانا, اصل میں جانا رسول کا ہے. اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا, رسول سے فیض چلا اونٹنی تک پہنچا, اونٹنی سے لگام, لگام سے دستے بلال. اس فیض کا یہ عالم ہے جس میں نبی کا نور ہے, نبی کا خون ہے. بتاؤ علی کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. کائنات فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. حسین کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. بات بتائیں, علی کا خون, فاطمہ کا دودھ, نبی کا نور, اگر یہ تینوں جمع ہوتے ہیں تو حسن حسین بنتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ بھی ہے, فاطمہ کا دودھ بھی ہے, علی کا خون بھی ہے. سمجھ میں آئی تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے. ہوا میں گرہ نہیں لگائی جا رہی ہے, حقیقت بیان کی جا رہی ہے. تیری نسل پاک میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ, بچہ نور کا, بچہ نور کا. تو اس کا مطلب کہ بچے کو نور کا ماننا, یہی تو مسئلہ ہے. دربار
نبوت میں حاضری کا رہا نہ دے اور یہ کہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور داخلہ بیٹا میرا معلوم ہوا عبد القادر جیلانی کو بارگاہ رسالت میں اپنا شفیع بنانا یہ مسئلہ کیا اگر نعرہ لگانے کا شوق ہے تو صحیح صحیح مان کے نعرہ لگائیں. سادات کی تعظیم یہ مسلک اعلیٰ حضرت. جناب سید یہ مسلک اپنی مسلک کو سید کو دیکھ کر کے چھوڑ دینا خود بٹھانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت. میرے دوستو اب ایسا نعرہ کر کے سمجھ کے لگاتے ہو تو کوئی حرج نہیں, لگانا ہی چاہیے, لگانا ہی چاہیے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بات چلی نا, اب آئیے اس رسول نے بہت کچھ دیا, بہت ساری نعمتیں دیا. اب میں آپ سے آپ کے سامنے ایک میں نے پہلے ہی کہا تھا, وہ مجھے یاد ہے, حاشیے کا کام کروں. دیا کتنا رسول نے؟ بہت. کچھ لیا بھی, کچھ مانگا بھی. دینے رسول نے جتنا دیا ہے اگر اس کو ہم بیان کریں تو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو رب نے زندگی دی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے. ہماری حیات بھی رسول سے, ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی عنایتوں کا رہین منت ہے. بہت کچھ سرکار نے دیا, لیکن مانگا بھی کچھ مانگا بھی. اسی پر تھوڑی سی گفتگو کریں. بہت دیا. قرآن رسول نے دیا, اسلام رسول نے دیا, عقیدہ رسول نے دیا, نظریہ رسول نے دیا, عبادت رسول نے دی, نماز کی فرضیت رسول سے, روزے کی فرضیت رسول سے, حج و زکات کی فرضیت رسول سے, سبحان اللہ رسول سے ملا. خود رحمان رسول سے, سبحان اللہ دین رسول سے ملا, دیانت رسول سے ملی, سبحان اللہ, عقیدہ سب کچھ رسول سے ملا. دیا رسول نے. حضور نے کچھ مانگا بھی, کچھ مانگا بھی نہیں. اب وہ وقت آیا تو اللہ کہہ رہا کل اے محبوب تم نے تو بندوں کو بہت کچھ عطا کیا, میں نے تو تمہیں دیا, تم نے تمہارے وسیلے سے ملا, سبحان اللہ ہے نا, تم بھی مانگ لو. سبحان اللہ. مگر کل تم کہو, کل تم کہو. اللہ خود نہیں کہہ رہا, کہلوا رہا. کیا کہو؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. کہ میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے, تمہاری جو تبلیغ کی ہے, اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت مزدوری نہیں مانگتا. میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں, مگر اس کا بدلہ مجھے نہیں چاہیے. سبحان اللہ. میں نے نماز دی ہے, بدلہ نہیں چاہیے. روزہ دیا ہے, بدلہ نہیں چاہیے. عبادتیں دی ہے, بدلہ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. میں نے قرآن دیا, بدلہ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. میں نے بدلہ نہیں مانگا نہیں. لیکن جب خدا کی مرضی ہوئی تو اللہ نے کہا کل نبی تم کہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا اسألکم علیہ. ان تمام باتوں پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کوئی اجر نہیں مانگتا. بس کیا چاہتا ہوں میں, الا المودۃ فی القربى, میرے قرابت داروں سے محبت کرو. سبحان اللہ. میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, وہ آپ کے قرابت دار کون ہے جن کی مودت اور محبت ہم پر فرض ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین. علی و فاطمہ و ولدہما. یہ میرے اہل بیت ہے. بہت بڑی بات ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ ان سے محبت.
اور وہ محبت کیا ہے؟ اجر رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اہل بیت کی محبت اجر رسالت بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک. اب میں تو سمجھتا ہوں اس کے آگے کیا بولا جائے. ہے علی کی محبت اجر رسالت، فاطمہ کی محبت اجر رسالت، حسن اور حسین کی محبت اجر رسالت، گھر والوں کی محبت اجر رسالت. اب آپ دیکھیے کہ نماز افضل العبادات، عبادت خدا کی فرض ہے مگر نماز اجر رسالت نہیں. روزہ عبادت ہے اجر رسالت نہیں. حج عبادت ہے اجر رسالت نہیں. زکات عبادت ہے اجر رسالت نہیں. یہ جتنی عبادات ہے یہ عبادت ہے اجر رسالت نہیں. سبحان اللہ اجر رسالت اہل بیت سے محبت. اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا ایک بات بتاؤ، اجر رسالت کے بغیر نماز ہوگی؟ بے شک سبحان اللہ. جب تک اجر ادا نہیں کرو گے، پورا نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، نماز ہوگی؟ اچھا آپ کنزُ العمال کی ایک دوسری ہم روایت حدیث پاک پیش کرو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ رسول کی محبت اسلام کی بنیاد. سبحان اللہ اور حضور کے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے نا. اب جو محبت والے ہیں سمجھ لو ان کا اسلام مضبوط ہے. سبحان سبحان اللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ہے نا. وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، کوئی بات نہیں، بنیاد مضبوط ہے. سبحان اللہ حق حق مضبوط ہے. اور اس مضبوط بنیاد پر عمارت کبھی بھی بن سکتی ہے. دیوار کبھی بھی کھڑی ہو سکتی ہے. بنیاد تو مضبوط ہے. تو اہل بیت کی محبت جو اسلام کی بنیاد ہے اسے مضبوط بناتی ہے. سبحان اللہ حق اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ حق یہ محبت اجر رسالت. اور اجر رسالت کوئی عبادت نہیں مگر اس اجر رسالت. اجر رسالت اگر کوئی پوچھے اجر رسالت کیا ہے، میں کہوں گا محبت اہل بیت. سبحان اللہ بے شک اب محبت اہل بیت کیا ہے؟ اجر رسالت. سبحان اللہ ادھر سے چلو چاہے ادھر سے چلو، بے شک سبحان اللہ نتیجہ ہے اجر رسالت محبت اہل بیت سے. اور محبت اہل بیت کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے، آج کل پوچھنے والوں کا زمانہ ہے نا، بے شک سب کچھ پوچھتے ہیں. اگر پوچھے بھائی محبت اہل بیت کیا، بولا اجر رسالت. اجر رسالت کیا؟ محبت اہل بیت. بے شک سبحان اللہ سبحان اس اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اجر رسالت محبت اہل بیت تو اس کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، سبحان نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے. ہے نا؟ سبحان اللہ بے شک اچھا اب بات سمجھ میں آ گئی کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور نماز اسلام کا ایک رکن ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بے شک اور اس نماز کے اندر درود بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک صرف درود حضور ہی پر نہیں، سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. صرف حضور کا نام لے کر رکنا نہیں، آگے بڑھ جاؤ وعلی آل محمد. سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. ایک بات بتاؤں، یہ بہت پراشوب زمانے میں ہم سبحان اللہ مولا کریم حوادثات روزگار سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. علم کی بنیاد پر آپ علامہ ہو سکتے ہیں، منطق بہت پڑھ لکھے منطقی امام المنطق ہو جائیں گے، امام الفلسفہ ہو جائیں گے، ہدایہ لکھ لی آپ فقہ کے امام ہو جائیں گے، آپ بڑے محدث ہو جائیں گے.
بڑے مفسر ہو جائیں گے. آپ کبیر بھی ہو سکتے ہیں, صغیر بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو جاؤ, مفسر اعظم ہو جاؤ, محقق اعظم ہو جاؤ, مفکر اعظم ہو جاؤ. سوچو, محنت سے کچھ بھی آپ بن سکتے ہو, مگر آل محمد نہیں بن سکتے, آل نبی نہیں بن سکتے, مال نبی نہیں بن سکتے. محدث بن سکتے ہو, مفسر بن سکتے ہو, متکلم بن سکتے ہو, مجدد بن جاؤ گے, مگر آل محمد نہیں بن سکتے, آل محمد نہیں بن سکتے. یہ تو اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے. اسلام کی بنیاد. اچھا, تو یہ اجر رسالت تو حضور نے مانگا, بس ایک ہی کچھ یہی مانگتا ہوں تم سے, میں نے دیا بہت کچھ ہے, اب ایک چیز تم مجھے دے دو, میرے گھر والوں سے محبت کرو. آج اسی محبت کا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان سیدنا امام العارفین سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا قرص پاک منا کر کے آپ اپنی محبتوں کا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں تو یہ بتاؤں دوستو, یہ احمد کبیر کا معاملہ ایسا ہے, یہ وہ بزرگ ہمارے ہیں, یہ ہیں عراق میں, مگر ان کا تصرف یہاں بھی ہے, ان کا روحانی تصرف یہاں بھی ہے, ان کی عالم یہ سب حق حق. تو اب یہ جو میں نے ابھی جو کچھ بیان کیا ہے, میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے محبت کا ثبوت پیش کیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ نے محبت کا ثبوت پیش کیا عرس کر کے اور مجھے بلا کر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ رفاعی فیض بھی ہے, اشرفی بھی ہے, سبحان اللہ, اور دونوں کا سنگم آج ہے. سبحان اللہ, حق ادھر سے آپ کو بھی مل رہا ہے, ادھر سے بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. ایک عراق میں ہے, ایک گجوچا میں ہے, انڈیا میں ہے, ادھر سے بھی دے رہے ہیں, ادھر سے بھی دے رہے ہیں. اب تو ہمارے آپ کے صرف لینے کا وقت ہے. سرکار کا کرم ہے اور سرکار کی عطا ہے, انہوں نے دیا بہت کچھ. ایک چیز مانگا, اچھا, اور ایک حدیث پاک اور سننے کی. حضور فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. 4 شخص ایسے ہوں گے, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا. جو 4, المکرم لذریتی, جو میری اولاد کی تعظیم کرنے والا. حضور فرماتے ہیں ان کی شفاعت میں کروں گا, ان کا میں شفیع ہوں. اور دوسرے وہ جو میری اولاد کی ضرورت کو پوری کرے. سرکار فرماتے ہیں میں ان کا بھی شفیع ہوں, ان کی بھی میں سفارش کروں گا. اور تیسرا وہ کہ جو میری اولاد کی اس ضرورت کو پوری کرے. سبحان اللہ, اس ضرورت کو جس کی اسے سخت ضرورت ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا. اور چوتھے کیا ہے, والمحب بقلبه وبلسانه, جو قلب دل سے صرف اور زبان سے, صرف زبان سے نہیں, زبان اور دل سے میری اولاد سے محبت کرنے والے